اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میں عملیات کے حوالے سے حصار کے متعلق چند سوال ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ آج کپڑے بھی استری کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ غسل بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو شک ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں نے کہا آپ کو پہلے بتا دیں کہ آپ فکر نہ کیا کریں۔ الحمدللہ کپڑے بھی استری کر کے پہنیں گے انشاءاللہ، اور پیغام پہنچا دیا کہ ہمیں اچھا پروٹوکول دیا کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ حصار باندھنا اور چینی، تیل، پانی وغیرہ یہ کس کام کے لیے رکھا جاتا ہے؟ پلیز مہربانی سے نواز دیں۔ بابا، ہمارے خاندان کے مطابق، ہمارے بزرگوں کے مطابق، اور میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے اندر جتنی بیماری ہیں اس کا علاج دو چیزوں سے ہو جاتا ہے، تیل اور پانی سے۔ چاہے وہ کینسر کی بیماری ہے، جادو کی بیماری ہے، جنات کے پرابلم ہے، پریان کا مسئلہ ہے، اس کے اندر دماغ خرابی کا مسئلہ ہے، تو وہ پانی پلایا بھی جاتا ہے، چھڑکایا بھی جاتا ہے، اس کے گھر کے اندر بھی چاروں کونوں میں چھڑکایا جاتا ہے، تاکہ جادو جنات کی نحوست پانی کی برکت سے، جس کے اوپر اللہ کی کلام پڑھی جاتی ہے، اس کی برکت سے ختم ہو جائے۔ اور جو تیل ہوتا ہے وہ مریض کی مرمت کے لیے اس کو دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے جو دماغ سن ہوتا ہے، اس کے دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کا جسم کام نہیں کر رہا ہوتا، سن ہو جاتا ہے جنات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے، یا بعض اوقات پرانا بخار ہوتا ہے، یا اس کے اندر جوڑوں کے درد ہو جاتے ہیں، تو اس چیزوں کا علاج تیل سے ہم کرتے ہیں۔ کیونکہ تیل کے اندر جب اللہ کی کلام پڑھی جاتی ہے، اور اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ ناک کے اندر تیل ڈالنے کا کیوں کہتے ہیں؟ بابا، جب دماغ سن ہو جاتا ہے نا، دماغ کو جب جنات یا جادو قید کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کا پھر یہی تیل ہمارے پاس بچتا ہے، جو کان کے اندر ڈلواتے ہیں، ناک کے اندر ڈلواتے ہیں، پاؤں کی مالش کرواتے ہیں۔ اور ویسے بھی حدیث پاک سے بھی تیل ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے تھے، کبھی کبھی تیل کا مساج کرواتے تھے، اور اس وقت جو بھی تیل ہوتا تھا واللہ تعالیٰ بالصواب۔ اور اسی طرح ایک آگے بھی سوال ہے، اگر فرش پکا ہو تو حصار کیسے لگائیں، اور حصار کے وقت چھری سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ضروری ہے؟ بابا، حصار پکے فرش پر بھی لگ جاتا ہے، کچے پر بھی لگ جاتا ہے، لیکن زیادہ روحانیت کچے فرش پر، لیکن آج کل کے دور میں کچے فرش بہت کم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پکے فرش پر بھی کام چل جاتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور حصار کے وقت چھری سیدھے ہاتھ میں پکڑنا بالکل ضروری ہے، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کرنا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، تو اس کی آپ کوشش کیا کریں۔ بھائی، حصار باندھ کے وظائف وغیرہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر حصار نہیں باندھیں گے تو آپ کی چٹنی بن جائے گی، دماغ خراب ہو جائے گا، آپ پھر جہاز بن جائیں گے، اس وجہ سے حصار لگانا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ روزانہ کے جو حصار کے آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مدامت وغیرہ ہے، تو اس میں حصار کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جیسے آپ دوسرے مسنون اذکار کرتے ہیں یا کوئی وظائف کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی حصار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور حصار کتنی دیر تک کا ہوتا ہے؟ بابا، یہ آپ کے جو مرشد ہوتے ہیں یا جو آپ کو عمل کروا رہا ہوتا ہے، یہ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس نے پوری زندگی کا حصار کروا دیا ہے، کیا معاملات۔ الحمدللہ یہ فقیر پوری زندگی کا ایک ہی حصار کرواتا ہے، اور وہ کافی ہی رہتا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کی کلام ہے نا، اس کے اندر زیادہ پڑھنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جب آپ یقین سے ایک آیت بھی، ایک لفظ بھی کسی کو پڑھ کے دیتے ہیں تو اللہ اس پر بھی شفا دیتے ہیں، نہ کہ آپ پورا قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ پورا قرآن آپ پڑھ دیں گے تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ عمل کریں گے، جو آپ یقین سے پڑھیں گے تو وہ بہت بہتر ہوگا۔ بھائی، حصار باندھ کر کس طرح کا چلہ کر سکتے ہیں؟ مہربانی، بڑا اہم سوال ہے۔ بابا، حصار باندھ کر کس طرح کا چلہ جو بھی ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بغیر حصار کے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہی جہاز آپ بن جائیں گے، کیونکہ جس کا حصار نہیں ہے اس کا چلہ مضبوط نہیں ہے، جس کا چلہ مضبوط نہیں ہے، عملیات کے اندر اس کے پاؤں، اس کا قد کاٹ مضبوط نہیں ہے۔ اسی طرح کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ عمل کریں بغیر حصار کے نہ کیا کریں۔ اور حصار کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ جب آپ حصار کرتے ہیں، اللہ کی کلام پڑھ کے آپ کڑا لگا دیتے ہیں، آپ اللہ کے کڑے کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ کی حدود کے اندر آ جاتے ہیں، آپ کے بیوی بچے اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو کوئی مائی کلال جادو یا جنات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مخلوق، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ عملیات میں سب کا طریقہ کار فرق کیوں ہوتا ہے؟ اس میں خاص خاصیت کیا ہے؟ بابا، عملیات کے اندر بہت سارے بزرگان دین نے اپنے تجربے کیے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کامیابیوں سے مالا مال فرمایا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے طریقوں سے عمل کرواتے ہیں۔
تو اس کے اندر کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ بھائی یہ تسبیح وغیرہ کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح ہوتی ہے، اس کے اوپر لوگ اپنے وظائف کرتے ہیں، پھر اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جو عامل ہوتے ہیں ان کے پاس تسبیحات ہوتی ہیں اور وہ مختلف پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بدل بدل کر بابا کچھ تو شوختے بازی کرتے ہیں، کیونکہ جتنے لوگوں کے پاس جائیں گے ان کو کہیں گے نیا جائے نماز ہمیں دیں اور نئی تسبیح دیں، نیا لوٹا ہو جس کے اندر ہم نے وضو کرنا ہے، نئی خوشبو ہو جس کو کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، تو اوور ایکٹنگ دے۔ اس طرح کے عاملین سے بچنا چاہیے۔ اس کی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نہ اس کے لیے کسی دریا کی قید ہوتی ہے، نہ ایک تسبیح کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ایک مصلی کی ضرورت ہے، وہ ایک ہی چیز پر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ صرف ڈرامے بازی کی جاتی ہے، تو اس طرح کے عاملین سے بچنا چاہیے۔ بھائی حصار باندھ کر چلہ کرنے کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے، بغیر مرشد والے بھی تو کر سکتے ہیں۔ بابا چلہ ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن جو بغیر مرشد کے کرتا ہے تو اس کی بند طبیعت جاتی ہے، کچھ دن اس کو کامیابی بھی ملتی ہے، اس کے اندر ناکامیاں بہت زیادہ ملتی ہیں، رجت کا شکار بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش کیا کریں بغیر مرشد کے، کیونکہ دنیا کے اندر جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کا کوئی ماں باپ ہے تو آپ آئے ہیں، کسی کی طاقت لگی ہے، کسی کا زور لگا ہے، کسی کا وقت لگا ہے، تو آپ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ جب دنیا کے اندر آپ نے رہنا ہے تو اس وقت بھی آپ کو کسی نہ کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے عملیات بہت بڑا ایک سمندر ہے، بغیر مرشد کے، بغیر اساتذہ کے اس کے اندر آپ نہ آئیں تو بہتر ہے، ورنہ بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ آپ کے خاندان رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ ان کو ویران کر کے چلے جاتے ہیں، یا اپنے پورے خاندان کے اوپر آپ رجت لگا جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اپنے کیے ہوتے ہیں خدا کے لیے۔ جب بھی آپ کے عمل یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، کسی بھی معاملات سے دیکھتے ہیں، اس کے مرشد سے یا جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے اس سے اجازت لے کر اس سے رابطے میں رہ کے وہ عمل کیا کریں۔ مجھے امید ہے جو حصار کے حوالے سے آپ لوگوں کے سوال تھے آپ کو جواب مل گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام عاملین ان کے بچوں کی خیر فرمائے، اور تمام عاملین کو اٹھ پٹکیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ سماعت پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔